السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. آج کا یہ پروگرام دارالعلم جدہ کی جانب سے آرگنائز کیا گیا. بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا اور مختلف عنوانات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کے اس متبرک مہینے میں امت کی رہبری کے لیے سیرت پاک کے مختلف گوشوں کو انہوں نے موضوع بنایا تاکہ امت مسلمہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے. آخر کا جو عنوان ہے کہ تعدد ازواج، اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا ایک حقیقت پسندانہ جائزہ. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پورے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ، آئیڈیل اور اسوہ بنایا ہے، اور آپ کی حیات طیبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جامعیت عطا فرمائی، کمالات، فضائل اور متنوع جہاد آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دیے کہ شخصیت تو ایک ہے، ذات تو ایک ہے، ہستی تو ایک ہے، لیکن پوری کائنات مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے عجم تک، سب کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا. ذات رسول بادشاہ کے لیے بھی نمونہ، غلام کے لیے بھی نمونہ، امیر کے لیے، فقیر کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے نمونہ آپ کی حیات طیبہ. گویا یہ وحدت میں ایک کثرت ہے کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. اب جب بات آئی ہے تعدد ازواج کے سلسلے میں، تو سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص چاہے دنیا میں کہیں بھی رہے، وہ جب نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو مختلف قسم کے لوگ ہیں، ہر ایک کا انداز الگ الگ، ہر ایک کی پسند الگ الگ، ہر ایک کے فیصلے ان کے گھر والوں کے اور خاندان کے تقاضوں کے مطابق وہ شادی کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر شادی کرنے والا کوئی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہی خاندان کی کسی خاتون سے، جس سے رشتہ جائز ہو، نکاح کرنا جائز ہو، ان سے شادی کرتے ہیں. بعض لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ خاندان کی کسی بچی سے شادی کر لی جائے تاکہ بچی کو جو دیکھے ہیں، چال چلن سے، اس کے کیریکٹر سے واقف ہیں، اور دیکھی دکھائی بچی سے شادی کر لیں. یہ ان کا ذہن ہوتا ہے. اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، خاندان میں نہیں، خاندان کے باہر کچھ اپنی برادری میں کرتے ہیں. کچھ برادریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اس برادری کے باہر شادی نہیں کرتے، خاندان کے باہر بھی کریں تو برادری کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنی ہی برادری میں شادی کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے. ان کا ایک سوچنے کا انداز ہے، یہ بھی ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو خاندان میں بھی نہیں، برادری میں نہیں، بالکل غیروں میں
اجنبی لوگوں میں شادی کرنے کا ان کا ایک سوچنے کا انداز ہے. وہ یہ کہتے ہیں خاندان ہی میں کر لیں تو خاندان اتنا ہی رہے گا. غیروں میں اگر شادی کی جائے خاندان وسیع ہوتا ہے. باہر والوں میں شادی کیے خاندان پھیلتا جاتا ہے. ہماری بچی دوسرے خاندان میں جائے اور دوسرے خاندان کی بچی ہمارے گھر خاندان میں آئے، خاندان وسیع ہوتا جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو شمار کریں. کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندان میں کریں، کچھ وہ ہیں جو اپنی برادریوں میں کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اجنبیوں میں رشتہ کرنے کو پسند کرتے ہیں. 3 قسم کے لوگ. اور پھر اس لحاظ سے اور آگے آپ دیکھیں، جو بھی آدمی شادی کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ شادی کر رہا ہو وہ ایج کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے دلہا اور دلہن کی، عاقد اور عاقدہ کی عمر میں کچھ تفاوت ہو، کہ جس سے شادی کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کی عمر لڑکے سے زیادہ ہو، یا پھر اس کے برابر ہم عمر ہو، یا اس سے کم عمر ہو. یہ تینوں بھی صورتیں ہو سکتی ہے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو، یا لڑکی بالکل برابر کی ہو، یا کم عمر والی ہو. ایسا ہوتا ہے کبھی بڑی عمر کی عورت سے شادی، کبھی اپنی ہم عمر سے، کبھی اس سے کم عمر لڑکی کا. ہمارے پاس جو عام طور پہ طریقہ ہے، کم از کم لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایک 3-4 سال کا گیپ رکھتے ہیں کہ دونوں کی عمر میں اتنا تفاوت ہو، اس کا لحاظ رکھتے ہیں. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. آج ہر جگہ الگ الگ لوگوں کے نظریے ہیں، کبھی اپنے سے بڑی عمر والی، یا برابر یا کم عمر. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اور 3 طریقے لوگوں کے بڑھ گئے کہ 6 قسم خاندان میں کریں، یا برادری میں کریں، یا غیروں میں کریں. اگر لڑکی کی عمر دیکھو تو یا تو وہ آپ سے بڑی ہوگی، یا آپ کی ہم عمر ہوگی، یا آپ سے کم عمر ہوگی. 6 طرح کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہیں، ترجیحات کس بنیاد پر وہ کرتے ہیں، یہ ہو گیا. اس کے بعد اگر یہ دیکھا جائے شادی کرنے کے بعد جس عورت کو بیوی بنا کر گھر لا رہے ہیں، زندگی پوری اس کے ساتھ گزارنا ہے، تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس عورت کا زندگی کا اسٹیٹس کیا تھا، لیول کیا تھا، بچہ اس کی آمدنی کیا ہے، وہ کس درجے سے تعلق رکھتا ہے، اور بچی کا لیول کیا ہے. وہ مالدار گھرانے سے ہے، بچے سے زیادہ مالدار ہوگی، یا پھر بچہ جس لیول کا ہے اسی لیول کی ہوگی، یا پھر بچہ امیر ہے بچی غریب خاندان کی ہوگی. یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس سے امیر ہو، یا اس کے برابر ہو، یا اور غریب خاندان سے ہو. کہ وہ کہاں شادی کر رہا ہے، اپر کلاس میں کر رہا ہے، یا مڈل کلاس میں، یا لوور کلاس میں. مال کے اعتبار سے دیکھا جائے اور 3 قسمیں بن گئی. تو اس طرح 9 صورتیں ہو گئی. اس کے بعد پھر آگے اور آپ غور کریں، لوگوں کے جو ترجیحات ہوتے ہیں، لوگوں کے جو رشتے طے کرنے کے معیارات ہوتے ہیں، اس کو اگر دیکھا جائے تو مال کی بنیاد پر، کوئی جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر کرتا ہے کہ دیکھیں کہ بہت زیادہ خوبصورت ہو، کہ لڑکے سے زیادہ لڑکی خوبصورت ہے، یا لڑکا جس درجے کا ہے لڑکی بھی اسی درجے کی، یا پھر لڑکا بہت خوبصورت ہے لڑکی اس سے کم درجے کی ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اور 3 بڑھ گئے. کتنے ہو گئے؟ 9 10 11 12. یہ طریق قسمیں اور جہاد میں نے آپ کو بتائی. اس کے علاوہ بھی اور اگر دیکھا جائے تو اہم بات یہ ہے کہ جس سے شادی کی جا رہی ہے وہ لڑکی یا تو کنواری ہوگی یا کوئی بیوہ ہوگی. یہ بھی تو ہوگا نا کہ وہ کنواری ہے یا پھر پہلے سے شادی شدہ ہے، کسی کے نکاح میں رہ چکی ہے، یا مطلقہ ہوگی، یا بیوہ ہوگی، یا کنواری ہوگی. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر اور 3 بن گئے. یا تو کسی کی مطلقہ ہے، کسی نے طلاق دے دیا تھا، یا پھر شوہر کا انتقال ہو گیا وہ بیوہ ہے، یا پھر نہیں فرسٹ شادی ہے، اس کی فرسٹ میرج ہے تو یہ کنواری ہے. تو اور 3 بڑھا لیجیے آپ. کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے. اس کے بعد اگر مزاج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی عورت تیز مزاج ہو سکتی ہے
کوئی عورت بالکل نرم مزاج اخلاق والی ہو سکتی ہے. یہ جتنی جہتیں لوگوں کے تعین کرنے کی ہو سکتی ہے، پروردگار عالم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے مصطفیٰ یہ آپ کی امت ہے، مشرق و مغرب میں یہ پھیلے ہوئے آپ کے غلام ہیں. حبیب ایسی زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں، ایسا نمونہ دیں کہ نبی کی ذات تو ایک ہو، آپ کی سیرت طیبہ ایسی کثیر الجہات رہے، ایک ہی وقت میں مصطفیٰ سب آپ سے ہدایت پاتے جائیں، چاہے کوئی بھی ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، ایک نکاح بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا باذن جاءنی به جبریل عن اللہ عز وجل. فرمایا میں نے اپنا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، نہ ہی میں نے اپنی شہزادیوں کا نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے. اللہ کی طرف سے حکم آیا مصطفیٰ علی کا فاطمہ سیدہ کا نکاح علی سے کراؤ. یہ رشتے میں نے طے نہیں کیے، میرے رب نے طے کیے. فرمایا عثمان کو دامادی کا شرف عطا کرو رضی اللہ عنہ، رب کے کہنے پر میں نے انتخاب کیا، یہ میری مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے. اور خود میرا نکاح بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی. خدا نے فرمایا حبیب ان سے نکاح کرو، ان سے کرو. خدا کے جیسے جیسے احکام آتے گئے میں نے کیا ہے. ارے وہ نبی اب جن کے لیے اللہ خود فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ ہمارا نبی تو وہ ہے جو اپنی خواہش اور مرضی سے بات تک نہیں کرتے، تو کیا اپنے لیے کسی شریک حیات کا انتخاب اللہ کے حکم کے بغیر کریں گے؟ نہیں، ان کا عمل بھی ہمارے حکم کے تابع ہے اور ان کی بات بھی ہمارے حکم کے تابع ہے. تو آپ کا ہر عمل خدا کے حکم پر ہے. اب جب خدا نے حکم دیا ہے، دین اس کا ہے، قانون اس کا ہے، وہ چاہے تو لمٹ جہاں تک چاہے بڑھائے، جہاں تک چاہے گنجائش رکھے. یہ خدا کا قانون ہے، جس طرح اللہ تعالی چاہے اجازت عطا فرمائے. اب دیکھیں اللہ تعالی اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے حبیب یہ آپ کے جو امتی ہیں مختلف ان کو جب ان کی شادیاں ہوگی مختلف قسم کی عورتوں سے ان کا سابقہ پڑے گا. مصطفیٰ ایسی زندگی ان کو عطا فرمائے، سیرت میں ایسا نمونہ چھوڑ کے جائیں تو سب کے لیے رہبری ہو. اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے حبیب حضرت خدیجہ سے نکاح کر لو، تاکہ آپ کی امت میں اگر کوئی شخص کسی امیر خاتون سے نکاح کرے گا تو مصطفیٰ وہ امیر عورت کو لا کر اپنی بیوی بنا کر وہ کیسے زندگی گزار سکے گا. تو آپ ذرا خدیجہ سے نکاح فرمائیں اور ان کو اپنے گھر میں لائے اور زندگی گزار کر بتا دیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کوئی امیر گھر کی عورت تمہارے گھر میں بیوی بن کر آئے، سلیقہ زندگی گزارنے کا کیا ہو. مصطفیٰ ان کو آپ کی سنت کے ذریعے آپ کے طریقے سے پتا چلے. فرمایا حبیب خدیجہ سے نکاح ہوگا رضی اللہ عنہا تو کیا ہوگا، لوگوں کو پتا چلے کہ اپنے سے زیادہ عمر والی عورت سے اگر نکاح ہو جائے، آپ کی عمر 25 سال، حضرت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال، 25 سالہ نوجوان اگر 40 سالہ عمر کی خاتون سے نکاح کرے، ایج کا اتنا گیپ بیچ میں ہے، کیسے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے. مصطفیٰ یہ عمر کے تفاوت کے باوجود اگر عمدگی کے ساتھ زندگی کوئی گزارنا چاہے گزار سکتا ہے، لیکن وہ بیچارے کیسے گزاریں. حبیب آپ نمونہ ان کو دے دیجئے، آپ سیدہ خدیجہ سے نکاح کر لو تاکہ ایک 25 سالہ نوجوان 40 سالہ عورت کے ساتھ نکاح کر کے زندگی کیسے گزار سکتا ہے. حبیب ایک نمونہ ان کو بھی مل جائے. جب بڑی عمر والی خاتون سے نکاح کر کے تو آپ نے ایک طریقہ بتا دیا. حبیب ذرا حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ سے نکاح فرما لیں، یہ کم عمر ہیں، تاکہ لوگ جہاں یہ دیکھیں بڑی عمر کی عورت اگر بیوی بن کے آئے تو زندگی کیسے گزاری جائے، اور اپنے سے کم عمر اگر بیوی رہو
اس کے ساتھ معاملات کیسے ہوں، زندگی کیسے گزارے، نبھایا کیسے جاتا ہے، مصطفیٰ ان کو بھی طریقہ بتا دیں۔ پھر ذرا ان ازواج سے بھی نکاح کے پر نظر ڈالیں جو عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے قریب تھی، کہ تمہارے سے بڑی عمر ہو تو ایسے حضرت ختیجہ کی زندگی کو نمونہ بنا لو، عمر اگر کم ہے حضرت عائشہ اور حضور کی زندگی کو نمونہ بنا لو، دونوں کی عمریں برابر ہیں۔ یہ دیگر ازواج مطہرات کی زندگیوں کو دیکھ لو، امیر خاتون کو بھی دیکھو، سیدہ ختیجہ کے ساتھ کیسے نبھاؤ ہوا۔ پھر یہ بھی دیکھو خاندان میں اگر کوئی نکاح کرتے ہیں تو دیکھو اسی خاندان میں، اسی خاندان قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ حضرت ختیجہ قریش سے ہیں، حضرت حفصہ قریش سے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک اور حضرت عمر بن خطاب کا نسب مبارک اوپر جا کر ایک ہو جاتا ہے، حضرت ابو بکر کا نسب حضور کا نسب اوپر جا کر ایک ہو جاتا ہے، ایک ہی خاندان، حضرت کعب سے جا کر اوپر سے 7ویں حضور کے جد اعلیٰ ہیں، وہاں سے نسب ایک ہو جاتا ہے۔ فرمایا خاندان میں کرنے والوں، ہم مصطفیٰ کو فرماتے ہیں حبیب ذرا خاندان کی عورتوں سے بھی نکاح کرو تاکہ لوگوں کو طریقہ ملے کہ خاندان کی عورتوں کے ساتھ کیسے نبھاؤ ہو سکتا ہے۔ خاندان کے باہر ذرا برادری میں بھی شادی کریں، برادری میں شادی ہوگی تو یہ نمونہ بھی آپ کا امت کے لیے رہبری کرتا رہے گا۔ پھر خاندان کے باہر اجنبی لوگوں میں بھی آپ نے شادی کی تاکہ وہ طریقہ بھی امت کو معلوم ہو جائے۔ پھر اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کر کے دکھایا کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ کہاں سے تھی؟ یہ باہر سے تھی۔ کیسے نکاح ہوا انشاءاللہ آگے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ حبیب اس طرح سے آپ زندگی گزاریں، اس طرح سے جتنے آپ کے امتی آئیں گے ہر ایک کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوگی، ہر ایک کی بیویاں ایک جیسی نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ ان سے ساتھ بھی نبھاؤ، ان کے ساتھ بھی نبھاؤ کرو، سب کے ساتھ جو آپ کا برتاؤ رہے گا۔ اب آئیں قیامت تک جتنے آتے رہیں گے، جتنی زندگیاں رہے گی، جس کو جیسی بیوی ملے حبیب ہر ایک کی زندگی آپ کے لیے ہم نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم قرآن میں اعلان کرتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب جس عورت سے چاہیں نکاح کریں جو جائز رشتے ہیں، اب چاہے وہ کیسی بھی رہو، عمر کچھ بھی رہو، اور وہ چاہے کنواری ہو یا بیوہ ہو، مطلقہ ہو یا جس نوعیت سے بھی آئے، تو پھر ان کے ساتھ نبھاؤ کیسا ہو سکتا ہے، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ میرے نبی نے ایک کامیاب زندگی گزار کر بتایا۔ اور لوگوں کو تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ کیے وہ کیے اعتراض کرنے سے پہلے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر بارگاہ نبوی میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک راہ دکھائی ہے کہ کامیاب زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایک شادی کر کے ایک بیوی کے ساتھ نبھاؤ کرنا مشکل ہو گیا، کتنی طلاقیں ہو رہی ہے، کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی وقت میں وہ بڑی عمر والے کو بھی، وہ امیر کو بھی، وہ غریب کو بھی، وہ کنواری کو بھی، جس عمر کے درجے میں وہ ہے، ہر ایک کے ساتھ نبھاؤ ہو رہا ہے۔ مزاج سب کے الگ الگ اور سب کے انداز طرز سب کے الگ الگ، سبوں کے ساتھ نبھاؤ کر کے زندگی کو سلیقے اور عمدگی سے گزارنا یہ خود ایک معجزہ ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کیا۔ اب رہی یہ بات جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اعتراض کرنے سے پہلے ذرا اس بات پر بھی غور کر لیں کہ آپ جو اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اسلام نے اس طرح سے ایک سے زائد شادیاں کی اجازت دی ہے، ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں ذرا تاریخ کو پڑھیں، پتہ چلے گا کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج
یہ اسلام نہیں، اسلام سے آنے سے پہلے سے یہ چیز موجود تھی۔ حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے بھی عرب میں دستور تھا، دیگر ممالک میں، دیگر علاقوں کے اگر آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک سے زائد بیویاں رکھنے کا رواج دوسرے مذہبوں میں، دوسرے علاقوں میں، دوسری قوموں میں سب میں تھا۔ دور نہ جائیں، ہندوستان، ہم اپنے ہندوستانی بھائیوں سے بھی کہتے ہیں ایسے اعتراض مت کرو جس کی وجہ سے لینے کے دینے پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعتراض پلٹ کر آپ ہی کی طرف نہ آئے۔ کبھی اس بات پر بھی غور کیا کہ ایک مرد ایک سے زائد بیویاں رکھنے پر آپ کو اعتراض ہے، تو آپ جو پانڈو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ 5 بھائیوں کے بیچ میں ان کی ایک بیوی تھی، ایک بیوی 5 بھائیوں کے درمیان تھی۔ ذرا اس پر بھی غور کیا جائے۔ اگر اعتراض ہوگا تو یاد رکھیے اعتراض صرف ہمارے رسول کی ذات پر نہیں ہوگا، اعتراض ہوگا تو جب سب پر ہوگا، پھر دنیا یہ بھی سوال کرے گی، ہم کسی مذہب کے رہنماؤں کی بارے میں کوئی ایسے الفاظ یا ایسے رقیق حملے نہیں کرتے، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر یہ غلط ہے تو غلط ہر جگہ ہونا چاہیے، تو ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ اگر اعتراض کریں گے تو صرف یہاں دامن پر اعتراض نہیں لگے گا، آپ کے دامن بھی داغدار ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو رام چندر جی کے والد مہاراجا دشرتھ نے 3 بیویاں رکھی تھی، کرشن جی کی سینکڑوں بیویاں تھی، راجا پانڈو اس کی 2 بیویاں تھی۔ اگر اب یہ تاریخ پڑھتا جاؤں تو اور یہ چیزیں آتی جائے گی، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اعتراض اگر ہوگا تو اعتراض دیگر چیزوں پر ہوگا۔ ایسی بات مت کیجیے جس کی وجہ سے مذاہب کے مختلف ماننے والوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ محبت کی، الفت کی فضا قائم رہے۔ اعتراض ہوگا تو پھر صرف ذات رسالت مآب پر نہیں، ان سارے لوگوں پر اعتراض ہوگا جنہوں نے ایک سے زائد شادیاں کی ہے۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص یہ کرے کہ کسی سے شادی کیا ہے وہ، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کی بیوی بانجھ ہو، کوئی اولاد اس سے نہ ہو، تو کیا وہ شخص کیا زندگی بھر بے اولاد رہے گا؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک سے زائد شادی نہ کریں، یہ بینڈ ہے، منع ہے، تو کیا وہ شخص بے اولاد کے بلا بے وارث اس دنیا سے چلا جائے؟ نہیں، بلکہ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک سے زائد شادیوں پر جو اعتراض حضور کی ذات پر کیا جا رہا ہے، لیکن کیا دیگر افراد کیا صرف اپنی ایک گھر میں جو بیوی رکھے ہیں اس پر اکتفا کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، گھر میں تو ایک بیوی کو رکھے ہیں، یہ تو برابر چل رہا ہے، لیکن باہر فحاشی کے کتنے اڈے انہوں نے آباد کر کے رکھے ہیں، کہاں کہاں جا کر لوگوں کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہے، کتنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے۔ کیا یہ طریقہ بہتر ہے کہ ہر دن کسی کی آبرو لوٹی جائے، ہر لمحہ کسی کی عصمت دری کی جائے، یا پھر عزت اور وقار کے ساتھ کسی سے نکاح کر کے اس کے حقوق کی ادائی کے ساتھ اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھتے ہوئے زندگی گزارے؟ آج انصاف پسندانہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ فحاشی کے اڈے آباد ہونے چاہیے، یا پھر کسی کو سہارا دے کر کسی بے سہارا کو سہارا دیا جائے؟ اور یاد رکھیں، اسلام یہ ترغیب نہیں دیتا کہ نہیں کرتے جاؤ، ایک سے زائد شادیاں کرتے جاؤ۔ یہ کہا کہ کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، کہ یہ حقوق ہیں، یہ شرائط کے ساتھ اس کی تکمیل ہو، عدل و انصاف ہو سکتا ہے، برابری اور مساوات کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے تو اجازت ہے، لیکن کہا گیا خبردار فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر انصاف نہیں کر سکتے، خوف ہے، تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو، ایک سے زائد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، آپ
ذرا اس تاریخ کو بھی اپنے سامنے لائیں. مدینہ منورہ کی ایک مختصر سی آبادی ہے. اب وہاں پر حملہ ہوا احد میں، احد کا معرکہ ہوا، تو ایک چھوٹی سی آبادی سے جو لوگ جا کر وہاں شریک ہوئے 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے. اب بتائیں ایک چھوٹی سی آبادی میں اگر 70 مرد اس آبادی کے شہید ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے 70 عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے یتیم اس علاقے میں نہیں ہو گئے. اب بتاؤ ایک لخت، ایک ہی معرکے کے اندر ایک چھوٹی سی آبادی کے 70 آدمی شہید ہو جائیں تو 70 گھروں میں بیوائیں ہیں. کیا ان بیواؤں کو ویسے ہی بے سہارا چھوڑ دیا جائے؟ کیا ان یتیموں کو ایسے ہی تڑپتے اور فقر و فاقے کے حوالے کر کے چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، اسلام کہتا ہے وہ تو آدمی جو شہید ہوا ہے اس کی عورت بیوہ ہے، عزت اور وقار کے ساتھ شادی کر کے سہارا دے کر اس عورت بیوہ کا بھی ہم سہارا بنیں. اور وہ بچے جس کے اوپر یتیمی کا داغ ہے، کوئی اگر سرمایہ دار ہو، حیثیت رکھتا ہے، ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہے، انصاف کے ساتھ رکھ سکتا ہے، تو وہ یتیم بچوں کے لیے ایک شفقت کرنے والا کوئی ہاتھ اس کے سر پر آ جائے گا. بتاؤ یہ نظام اچھا ہے یہ خرابی ہے؟ آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ عورتوں کے خواہش مند تھے. یہ جو رقیق حملے کیے جا رہے ہیں، یاد رکھیے اس کی کوئی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے اعتبار سے آپ کا حسن تو وہ ہے کہ بڑے سے بڑے گھرانے کے لوگ اپنا رشتہ آپ کی چوکھٹ پر لائے کھڑے ہیں. 25 سال آپ کی عمر مبارک ہے، لیکن 25 سال کی عمر میں خوبصورت نوجوان بڑے سے بڑے خوبصورت عرب کی عورتوں کے رشتے جس کے لیے آ رہی ہوں، ان سب کو چھوڑ کر ایک 40 سالہ وہ بیوہ جو ایک بار نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. حضرت خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. 2 مرتبہ جو عورت بیوہ ہو چکی اور عمر جس کی 40 سال ہو، بتاؤ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہ عورتوں کا کوئی خواہش مند ہو تو کیا وہ 40 سالہ عورت سے نکاح کرے گا؟ پھر بھی وہ عورت جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہو، نہیں، عورت کا کوئی خواہش مند ہو وہ تو کنواری عورت کی طرف جائے گا، وہ تو کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی طرف رغبت رکھے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے 40 سال ان کی عمر ہے جب نکاح فرمایا. پھر اس کے بعد آپ کی جوانی کہ یہ عمر مبارک کے یہ اوقات گزرتے جا رہے ہیں، دوسرا نکاح نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے پوری زندگی حضرت خدیجہ جب تک باحیات تھی کوئی نکاح نہیں فرمایا. اس کے بعد حضرت خدیجہ کا جب وصال ہوا، بعد میں جو بھی نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے وہ 55 سے 59 کے درمیان آپ کی عمر تھی. بچائے 55 سال سے لے کر 59 سال کی عمر میں، کیا بتائیے یہ عمر میں کیا کوئی عورتوں کی خواہش رکھنے والا یہ عمر میں نکاح؟ ارے عورتوں کی خواہش ہوتی تو جوانی میں نکاح کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جوانی کا سارا عرصہ، سارا یہ وقت ایک ہی خاتون کے ساتھ آپ نے گزار دیا، وہ بھی جو بیوہ تھی. اب دوسرے جو نکاح ہوئے ہیں کب؟ 55 سال سے لے کر 59 سال. کوئی دنیا کا انصاف پسند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ 55 سال کی عمر میں کوئی شخص شادی کر رہا ہو تو یہ کہیں گے کہ عورتوں کی خواہش مند ہیں اس لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے. اس کی بدنیتی سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اگر عورتوں سے رغبت رکھتے تو جوانی کے حال میں
عالم میں آپ شادیاں کرتے تھے، جوانی تو صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دی، اب جو بھی کر رہے ہیں 55 سال سے 59 سال کے درمیان کرنا یہ بتا رہا ہے آپ نے جو نکاح کیا ہے خواہش کے لیے نہیں بلکہ کسی بے سہارا کو سہارا دینے کے لیے ہے، کسی بیوہ کو سہارا دینے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اسی لیے تمام ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ سب کے سب یہ بیوائیں تھیں، صرف حضرت عائشہ ہی ایک کنواری تھی، اور وہ بھی کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا حبیب یہ تو بڑی عمر کی خواتین سے تو آپ نے نکاح کیا، کوئی ایک کم عمر خاتون تو آپ کے نکاح میں رہے تاکہ وہ جو عمر ہے یہ سیکھنے کی، علم کے میدان میں ترقی کرنے کی ہے۔ حضرت عائشہ جیسی خاتون آپ کے نکاح میں رہے گی تو ہوگا کیا؟ وہ آپ سے علوم سیکھے گی اور اتنا علم حاصل کرے گی کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کے لیے رہنمائی اور رہبری ہو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا خذوا نصف دینکم من هذه الحمیرہ، اس حمیرہ سے حضرت عائشہ سے تم کو آدھا دین حضرت سیدہ عائشہ سے ملے گا۔ یہ مقصد تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مقاصد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح فرمایا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں ایک دستور تھا کہ کسی کو کوئی اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا، اس کو کہتے ہیں متبنہ۔ کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا، گود لے لیے بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیے تو اس کو حقیقی بیٹے کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اب اگر وہ بچہ ہے تو اس کی بیوی کو بھی حقیقی بہو کی طرح اس کے ساتھ احکام کو اس پر نافذ کرتے تھے۔ اگر وہ بیٹے کا انتقال ہو جائے منہ بولا بیٹا تو بہو وہ اپنے سسر سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جو رواج عرب میں پکڑتا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب منہ بولے بیٹا کوئی بیٹا تو نہیں ہوتا، متبنہ حقیقی بیٹا تو نہیں ہوتا، حقیقی اولاد تو وہ ہے جو ان سے جنم لے، جو ان سے پیدا ہو، وہ حقیقی ہے۔ حرمت والے رشتے وہاں ہوں گے لیکن کسی کو اپنا بیٹا کہنے سے یہ رشتے تو حرام نہیں ہوں گے۔ کہا کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کے جو متبنہ حضرت زید تھے انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔ ان کی اہلیہ جب انہوں نے طلاق دی، اب حکم آتا ہے حبیب آپ اپنے متبنہ کی مطلقہ سے شادی کیے رہیں تاکہ یہ جو رسم چل رہی ہے اس رسم کا خاتمہ ہو۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے حضور نے شادی کی تو ہوا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ان کا منہ بولا بیٹا تھا اور ان کی بیوی سے طلاق کے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ حضور نے فرمایا تمہارے کہنے سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، عرش کے مالک نے مجھے حکم دیا ہے کہ تاکہ میں عملی طور پر یہ نکاح کروں گا تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ عرب سے یہ رواج ختم ہو جائے گا۔ اس رواج کو آپ نے ختم کرنے کے لیے آپ اللہ کی طرف سے حکم آیا، آپ نے شادی فرمائی۔ اسی طرح دیکھیں حضور علیہ السلام کے ہر معاملے میں حضرت ابو بکر کا جو دین پر احسان ہے کوئی اس کو نہیں بھول سکتا۔ حضور فرماتے ہیں جتنوں نے احسان کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر نے جو میرے دین پر احسان کیا ہے میرے رب کے علاوہ کوئی اس کو چکا نہیں سکتا، میرا رب ابو بکر کو بدلا دے گا۔ اسلام کے اس محسن کے لیے حضور نے چاہا ہر وقت اپنی جان اپنا مال لٹانے کے لیے ابو بکر اتنا اسلام کے لیے کیا، کچھ میں بھی ان کے لیے کروں، کچھ احسان ان پر بھی کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے اسلام پر احسان کیا، میرے نبی نے حضرت ابو بکر کے خاندان پہ احسان کیا، حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا تاکہ پورے خاندان صدیقی پر میرے نبی نے احسان فرمایا۔ اگر حضرت ابو بکر نے اسلام پر احسان کیا ہے نبی نے اس کا بدلہ اس انداز میں دے دیا کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا، یہ شرف ان کو ملا۔ حضرت عمر صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اسلام کی فکر میں رہے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح ہوا، اس کے بعد وہ بیوہ ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے ایک والد یہ سامنے دیکھے کہ ان کی بیٹی بیوہ ہو چکی ہے
بتاؤ والد کو فکر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضرت عمر فکر مند ہے کہ میری بیٹی بیوہ ہو چکی، کیا کروں؟ فکر میں تھے کہ بیٹی بیوہ ہے، میری بیٹی بیوہ ہوگی۔ حضور نے بلا کر فرمایا عمر اپنی بیٹی کے بارے میں فکر نہ کرو، اگر تمہاری بیٹی بیوہ ہے تو عمر تو نے اسلام پر بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ حفصہ سے میں خود شادی کرتا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں، میرے رب کا یہ حکم آ رہا ہے۔ تو یہ جو احسانات ان کے اسلام پر تھے ان ہستیوں کے، حضور نے ایک ایسا بدلہ دے دیا۔ حضرت ابو بکر کو ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا، حضرت عمر ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا، ادھر تھے حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کے جو اسلام پہ احسان تھے، فرمایا یہ دونوں کی بیٹیاں اپنے گھر لاتا ہوں اور اپنی بیٹیاں ایک عثمان کو دیتا ہوں، ایک علی کو دیتا ہوں رضی اللہ عنہم، تاکہ ان کا جو اسلام پر احسان ہے اس کو بھلایا نہ جائے۔ آپ نے یہ اس کا ایک لحاظ سے بدلہ بھی عطا فرما دیا۔ اور اس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو نکاح ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو دیکھیں قبیلہ بنو مستلق سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، یہ قبیلہ بنو مستلق سے ان کا تعلق تھا۔ بنو مستلق کے لوگ بڑے اسلام دشمن تھے۔ اب قبیلہ بنو مستلق کے لوگ جب قیدی بنا کر لائے گئے تو اس میں حضرت جویریہ بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح فرمایا۔ جب حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، پورا قبیلہ قیدی بن کر آیا ہے، حضور نے جب حضرت جویریہ سے نکاح کیا، دیکھیں حکمت اللہ کی کیسی ہے، حضرت جویریہ سے نکاح کیا۔ جیسے ہی یہ حضور کی عقد میں آئی، سارے صحابہ نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو خاتون ہمارے نبی کے عقد میں ہو اور انہی کے سسرالی رشتہ داروں کو ہم قید خانے میں رکھیں، قیدی بنائیں، نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کی اس نسبت کی بنیاد پر ہم یہ سارے قیدیوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ معلوم ہے اس ایک نکاح کی برکت سے 100 گھرانے کے قیدیوں کو آزادی مل گئی، 100 گھرانوں کو آزادی ملی۔ لیکن یہ صحابہ نے جب آزاد کیا، کہا جاؤ تم آزاد ہو، ہم نے تم کو آزاد کر دیا۔ اب وہ جانے تیار نہیں ہے۔ قیدی کو کہہ دے کہ تو آزاد ہے تو کیا کرے گا؟ جائے گا خوشی خوشی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں قید سے تو آزاد کر دیا ہے، ذرا آؤ ہم کفر سے بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں، شرک سے بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں، ایسا پاکیزہ نظام ہم نے نہیں دیکھا، آؤ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ سارے گھرانے قبیلہ کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ حکمت ہے پروردگار کی، یہ حکمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد دیکھیں حضور کے زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ کون تھی؟ حضرت صفیہ، ان کے والد یہودی تھے۔ اب وہ قیدی بنا کر لائی گئی تو حضور سردار کی بیٹی ہیں، قیدی بنا کر آئی۔ حضور نے فرمایا ایسا نہ ہو۔ ان کے سامنے 2 آپشن رکھے گئے کہ دیکھیں آپ اگر اسلام قبول کرنا، زبردستی نہیں ہے، اسلام قبول کرنا چاہیں تو آپ اسلام قبول کر لیں، آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی بیوہ تھی، میں تم سے نکاح کروں گا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یا پھر آپ کے ساتھ یہ آپشن ہے، آپ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتی، اپنے یہودی مذہب پہ رہنا چاہتی ہیں، رہے یہودی مذہب پر، ہم آپ کو پھر بھی قید نہیں رکھیں گے، پھر بھی تم آزاد ہو، جاؤ اپنے رشتہ دار اپنے خاندان والوں کے ساتھ جہاں جانا چاہتی ہو چلے جاؤ، یہودی مذہب پہ رہو، ہم آزاد کرتے ہیں، یا چاہتی ہو تو اسلام قبول کر لو۔ حضرت صفیہ نے جواب دیا، مجھ سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی مذہب پہ رہوں یا اسلام میں، کہا کہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں اسلام سے سچا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آزاد ہو کر اپنے گھر کے پاس جاؤں، کہا کہ نہیں، ہزاروں خاندان ایسے قربان اگر مصطفیٰ کے گھر میں ہمیں جگہ مل جائے، اگر اس سے یہاں سے نسبت ہم کو جڑ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی خوشی سے کہا کہ میں اسلام قبول کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے نکاح فرمایا۔ اب یہ نکاح کی برکتیں کیا ہوئی؟ اب تک کے سارے جنگوں اور غزوات کو پڑھ لو، یہودی کہیں نہ کہیں سے میدان میں آتے تھے، مسلمانوں پر حملے کرتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، لیکن حضرت صفیہ
ان کا نکاح ایسا بابرکت رہا، اب پھر کبھی کوئی یہودی مسلمانوں کے مقابل میں میدان جنگ میں اتر کر نہیں آیا۔ یہ نکاح کی برکت تھی حضرت صفیہ سے۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ اب میدان میں کوئی یہودی مقابلے کے لیے نہیں آیا، ہمیشہ کے لیے جنگ۔ کہ آج آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن رہے، شانتی رہے، پھر اعتراض کیوں ہیں؟ اس نکاح نے تو ہمیشہ کے لیے جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ آپ کو تو سلام بھیجنا چاہیے ایسی ہستیوں پر کہ جن کے نکاح کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جنگ ختم ہو گئی ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت ام حبیبہ سے حضور نے نکاح فرمایا رضی اللہ عنہا۔ کون ہیں؟ دوست کے گھر تو رشتہ بھیجا جاتا ہے، چاہنے والے ان کے برادریوں میں، احباب میں تو رشتے طے کیے جائیں، لیکن کوئی ہو جو اپنے دشمن کی بیٹی سے نکاح کر کے بتائے، اور گھر میں آنے کے بعد دشمن کی بیٹی کو بھی وہی عزت دے، وہی وقار دے جس کے وہ حقدار ہے۔ نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو سیرت مصطفیٰ میں، سیرت رسول میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان بدر میں مسلمانوں کے مقابل میں، احد میں مسلمانوں کے مقابل میں کہاں کہاں سے انہوں نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ابو سفیان کی بیٹی بیوہ ہو گئی تو کس نے ان سے نکاح کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دشمن کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اس کے بعد آنکھیں کھل گئی سب کی، کہا کہ دشمن کی بیٹی اگر بیوہ بنے تو لوگ تو مذاق اڑائیں گے، ہاں ہم کو ستایا تھا، آج تیری بیٹی بیوہ ہو گئی، آج وہ بے سہارا ہو گئی۔ نبی نے کوئی طعنہ نہیں دیا، حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کر کے بتایا اگر بے سہارا ہے، دشمن کی بھی بیٹی ہے، ہم دشمن کے گھر کو بھی سہارا دینے والے بنیں گے۔ حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا۔ ہوا کیا؟ وہ جو پرانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، خاندان چلے آ رہے تھے، وہ دشمنیاں سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد کہاں آئے وہ مقابلے کے لیے؟ اب وہ جنگیں ختم ہو گئی۔ کتنی جنگوں کو اس نکاح کی وجہ سے اس کا خاتمہ ہوا، دشمنیاں کٹی ہے۔ اب اس کے بعد وہ ابو سفیان نہ رہے، وہ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے صحابیت سے مشرف ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں، اگر حقیقت کی نگاہ سے اس کو پڑھ کر لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے نبی کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے کہ انہوں نے تو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ہر کوئی یہی کہے گا، سر جھکا کر کہے گا، ہاتھ باندھ کر کہے گا، سلام ہو اس رسول پر، کروڑوں رحمتیں نازل ہو اس رسول کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمیں رشتے نبھانا سکھایا ہے، کہ کس خاتون کے ساتھ کیسے رشتہ نبھایا جائے، کیسے اس کے ساتھ زندگی بتائی جائے۔ آج ان حقائق کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا ان حقیقتوں کو کے قریب آئے گی، حقیقتوں کو جانے گی، میں یہ سمجھتا ہوں کسی دل میں نفرت نہیں ہوگی، ہر دل سے یہی صدا آئے گی کہ ہمارے نبی کی زندگی یہ اسوۃ حسنہ ہے، اسوۃ حسنہ ہے، اسوۃ حسنہ ہے۔ اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کی سیرت کا اجالا ہماری زندگیوں میں عطا فرمائیں۔ اور جو پروگرام جو آرگنائز کیا ہے دارالعلم جدہ، طلباء قدیم جامعہ نظامیہ، محبان جامعہ نظامیہ، اللہ ان سب کی کاوشوں کو ثمر آور بنائیں، اپنی بارگاہ سے جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔